احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کبھی بھی راستے سے ہٹائے گا نہیں. ہم راستے سے کبھی بہک نہیں سکیں گے اگر ہم نے خود احتسابی یا محاسبہ اس کو جاری رکھا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہی تلقین ہے، یہی ترغیب ہے کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2417 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے قدم قیامت کے دن اٹھیں گے نہیں جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہ دے لے. ان کے قدم اٹھ نہیں سکتے جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہیں دیں گے. کون کون سی باتوں کا؟ نمبر 1، عمر کہاں گزاری. یہ اللہ رب العالمین نے 50، 60، 70، 80 سال جو عمر عطا فرمائی، یہ کہاں گزاری. نمبر 2، جوانی کیسے بسر کی، جوانی کیسے گزاری. عین شباب کے عالم میں تمہارا حال کیا تھا. بڑھاپے میں آ کر تو شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، شریف بن کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جوانی کی عبادت یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. جوانی کہاں گزاری، جوانی کیسے گزاری. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، مال کے ریسورسز کیا ہیں. ایک تو یہ ناظرین، شراب، جوا، کسی کا مال غصب کرنا، سود، رشوت، یہ سارا حرام مال ہے. یاد رکھیں کہ حرام تو حرام ہے، لیکن اگر پانی بھی آپ نے کسی سے چھین کر پیا یا کھانا بھی آپ نے کسی سے چھین کر کھایا، یا ناظرین جو آپ کی ملک میں نہیں تھا وہ مال، وہ غذا آپ نے استعمال کی، تو یہ بھی حرام ہے. تو مال کہاں سے آیا؟ سود کا لین دین تو نہیں ہوا، رشوت کا لین دین تو نہیں ہوا، یا کسی کا مال غصب تو نہیں کیا، کسی کا مال چھین کر تو نہیں لے کر آئے، کسی کا حق تو نہیں مارا. ناظرین یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گے. مال کہاں سے آیا، کہاں پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا گناہوں پر خرچ کیا، اپنی عیاشیوں پر لگایا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کی. ناظرین یہ 4 چیزیں ہو گئی. اور نمبر 5، علم پر کتنا عمل کیا، علم کتنا حاصل کیا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. عمل کیا کیا آپ نے، اس پر غور کیجئے. تو عمر کہاں گزاری، جوانی کیسے بسر کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور نمبر 5، علم پر کتنا عمل کیا. ناظرین اگر اسے ہم روزانہ اپنی زندگی میں سونے سے پہلے، روزانہ ڈیلی سونے سے پہلے اگر ہم ان 5 باتوں پر غور کر لیں اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو قائم اور دائم رکھیں، جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر ہوگی اور شیطانی راستے پر انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود احتسابی کی توفیق نصیب فرمائے.